نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے کہ رزق بڑھ جائے، رزق میں برکتیں ہوں، انسان کے لیے رزق خیر کا ذریعہ بنے، لیکن وہ اسباب ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان میں سے دو اہم سبب بیان کرتا ہوں، جن میں سے دوسرا تو انتہائی اہم ہے، اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان یہ کچھ اپنا لے تو بے حد رزق میں اضافہ دیکھے، حالات میں بہتری دیکھے۔ ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو دیے ہے انسان اس پر قناعت کرے، اس کو کافی سمجھے، اللہ کی طرف سے یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے چونکہ مقدر میں یہ کچھ لکھا ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ ہوس، لالچ، حریص ہونا، یہ انسان کے اندر رزق کی بے برکتی کا موجب بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ کے چکر میں کم کے لطف کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں اور زیادہ پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ مل جائے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے مزاج کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان شکر ادا کرے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز انسان کے رزق کے اندر بڑھوتری اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر غور کیا کریں۔ فرمایا بہترین حل یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، دین کے معاملہ میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہوگی کہ مجھے بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ انسان کتنا نیک ہے، اپنا وقت اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اور طریقوں کو اپنانے میں گزارتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو جب دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر شکر کا داعیہ پیدا ہوگا، شکر کا تقاضا پیدا ہوگا، اور جب یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو یہ چیز انسان کے رزق میں بڑھوتری اور بے انتہا اضافے کا باعث بنتی ہے۔